وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ سورہ ماعون ہے اور ہمارے اور آپ یہاں عام طور پر سورہ ارائیت سے مشہور ہے. ماعون، اس سورت کو سورہ ماعون اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آخری آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہوا یمنعون الماعون. ماعون کا لفظ آخری آیت میں ہے، اسی مناسبت سے اس کو ماعون سورہ ماعون کہا گیا ہے. ماعون یہ عام طور پر گھریلو استعمال کی جو چیزیں فائدے والی ہوتی ہیں انہی کو ماعون کہا جاتا ہے. جیسے یہ تکیہ رکھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس مہمان زیادہ آ جائے تو اپنا تکیہ دے دو. گھر کے اندر برتن استعمال کے لیے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو عام طور پر فائدے کی ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس ان کی ضرورت کو کوئی مانگ لیتا ہے، انہی چیزوں کو ماعون کہا جاتا ہے. اس صورت میں 7 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 2 مضمون بیان کیا گیا ہے جو پوری صورت کا خلاصہ ہے. ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق الناس یا حقوق العباد. پورے دین اسلام کا دار و مدار 2 کے حقوق پر ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کہیں یا مخلوق کہیں. اور اسلام میں دونوں کی بہت ہی اہمیت ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے یہی بڑی خوبی ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کی تاکید کی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بھی تاکید کی ہے. یہی اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہے. حقوق العباد کی، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی جتنی تاکید اسلام نے کیا ہے دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، ایک مثالیں بھی دیکھیں بالکل حالات کے مطابق. آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیات پر غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سیدھے ایک آیت میں ادھر حقوق اللہ اور ساتھ ہی حقوق العباد. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کے ساتھ یہ بھی تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا. آپ تقریباً 8-9 آیتیں پڑھ ڈالیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد جتنے حقوق بیان کیے سب حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے، مسافروں کے. آپ پڑھ ڈالیں. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، باقی سارے حقوق جو حقوق العباد ہیں. تو اسلام میں حقوق العباد کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن میں، حدیث میں. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک خچر پر سوار تھے. آپ آگے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا. اتنے قریب بیٹھے تھے کہ ہمارے پیر نبی علیہ السلام کی قدم مبارک سے ٹکر کر رہے تھے، کھا رہے تھے. بالکل ہم دونوں تنہا تھے. آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق بندوں کے اوپر ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ کرام کا ایک دستور تھا اور آج یہ چیز ہم لوگوں نے غائب کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے، کوئی آپ سوال کرتے، صحابہ کرام کو معلوم بھی رہتا تو کہتے اللہ و رسول عالم،
مقصد یہ تھا کہ شاید جو معلوم ہے تو معلوم ہی ہے، نہیں کہہ دیں گے تو شاید اور کچھ اس میں اضافہ کر کے آپ بتا دیں۔ اور آج تو کہیں بڑے سے بڑے مودی صاحب بیٹھے رہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم بیٹھے میرے صاحب، میں اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں تو کوئی سوال کرے گا تو سوچے گا نمبر بنانے کے لیے اس سے پہلے میں سوال کا جواب دے دوں۔ یہ بھی ادبی ہے۔ اور ہم بیٹھے ہیں، کبھی ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہو سکتا ہے ہم سے پہلے آپ ہی جواب دینے لگیں، نہیں ہو سکتے، یہ بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم لوگ جانتے بھی رہتے تھے سوال کا جواب تو کیا کہہ دیتے، نہیں اللہ و رسول ہو آدھا، مطلب اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ شاید اس سے علم میں کچھ ہمارے اضافہ ہو جائے۔ تو آپ نے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہے بندوں کے اوپر؟ ہم نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر سب سے بڑا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر ذرا غور کریں حقوق العباد کا مقام۔ آپ نے فرمایا اچھا اتدری ما حق العباد علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تو کچھ بندوں کے حقوق ہیں، یہ ہے حقوق العباد کا مقام۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق، بندوں کے اوپر بھی فرض کرا، بلکہ بندوں کے حقوق کو اللہ نے اپنے اوپر بھی فرض کیا ہے۔ اعلان کرے کہ ہمارے اوپر بھی ہمارے بندوں کے حقوق ہیں۔ سوال سنیں، دوسرا سوال کیا تھا؟ اتدری ما حق العباد علی اللہ، اچھا معاذ تم بتا سکتے ہو کہ بندوں کے حقوق اللہ کے اوپر کیا بنتے ہیں؟ اللہ کے حقوق تو بندے کے اوپر یہ ہے کہ اے یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ بندوں کے اوپر کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اب دوسرا سوال کیا؟ اتدری ما حق العباد علی اللہ، اچھا بندوں کے کیا حقوق اللہ کے اوپر ہیں؟ تمہیں معلوم ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ سنے، کہتے ہیں پریشان اللہ و رسول اعلم، رسول نہیں پتا کہ بندوں کے بھی کوئی حقوق اللہ نے اتنا بندوں کے اوپر انعام کیا، کوئی سوال ہی نہیں کہ بندوں کے حقوق اللہ کے اوپر ہوں، لیکن اس کے باوجود کہتے میں نے کہا اللہ و رسول اعلم، ابھی تک تو معلوم نہیں، آج معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ نے شاید فرمایا بندوں کے حقوق اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر رکھا ہے کہ جب بندے صرف اللہ کی عبادت کریں تو اللہ نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، جو بندے صرف میری عبادت کریں گے ہم نے بھی اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے کہ ان کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا بلکہ سیدھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ دونوں کے حقوق ہیں۔ اسلام میں اس حدیث سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہاں حقوق العباد کا کتنا اونچا مقام ہے، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، مسکین کا، غریب کا۔ اس لیے میں نے کہا حقوق العباد نہیں بلکہ حقوق المخلوق، جتنی مخلوقات ہیں سب کے حقوق اللہ نے انسان کے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ صورت میں جو دو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس کی بعد میں وضاحت بالکل آسان ہو جائے ہمارے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر مقرر نہ کیا۔ اس کو ایک حدیث سے پہلے سنیں تاکہ پتہ چل جائے کتنا عموم ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، مسجد کا دروازہ بالکل کھلا اور دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، نیچے ہی تھی، دور تک نظر آتا تھا۔ سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ کیا گزرا؟ جنازہ، میت لوگ لے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ۔ لوگوں یہ جنازہ جو جا رہا ہے دو ہی شکل ہے، یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، یا تو یہ جنازہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے آپ جانے لگے، یہ جو دبئی سے نکلے اور ابوظبی جانے لگے، جو بہت سارے ہوٹل اور کیفیٹیریے اور کیا کہتے ہیں چھوٹے موٹے بنے، ان کہاں کیا لکھا رہتا ہے؟ استراحہ۔ پورا الین روڈ بھرا پڑا ہے کس سے؟
استراحت، استراحت مطلب کیا ہے؟ جہاں آدمی تھوڑی سی راحت حاصل کرے، آرام اور سکون حاصل کرے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں راحت، اسی کو کہا جاتا ہے استراحت۔ اب کیا مطلب ہے؟ مستریح، لوگوں یہ جنازہ جو گزرا ہے یا تو یہ مستریح ہے، کیا مطلب؟ یہ راحت، مرتے ہی راحت پا گیا، او مستراح منہ، اگر یہ مستریح نہیں ہے تو یہ مستراح منہ ہے۔ مستراح منہ یعنی اس سے راحت پا گئے لوگ۔ یہ مر گیا، دو ہی شکل ہے، یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح۔ صحابہ کرام کا کیا مطلب؟ دیکھیں کسی چیز کا صرف ترجمہ سن لینے سے کوئی ضروری نہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ آدمی بات سن لیتا ہے، ترجمہ سن لیتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ آپ ان کو کہیں بھائی ہمارے یہاں ذرا قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ذرا نہیں ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے، ہم سب دیکھ لیتے ہیں، نہیں آتی کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں بھائی ہمارے پاس ترجمہ نہیں۔ ساری بات اگر ترجمے ہی سے حاصل ہو جاتی تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے تفصیل پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ اگر قرآن پاک صرف ترجمے ہی سے سمجھ جائے، بغیر تفسیر کیے ہوئے، بغیر وضاحت کیے ہوئے، بغیر سمجھائے ہوئے، تو اللہ اکبر، نوبت ہی کیوں آتی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھنے کی؟ تو ضرورت پڑتی ہے وضاحت کی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مستریح کا مطلب کیا ہے، مستراح منہ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد میں مستریح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دکھی تھا، بیمار تھا، پتہ نہیں کتنی مشکلات میں تھا، لیکن نیک اور صالح ہے، روح قبض ہوتے ہی اب اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، دنیا کی ساری مصیبتیں اس کی ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ مستریح۔ اچھا اللہ رسول مستراح منہ کا مطلب کیا ہے؟ آنے فرمایا مہا بدبخت رہا ہوگا یہ، نہایت بدبخت، جب یہ مر گیا تو اس کے مر جانے سے انسان بھی راحت پا گئے، والشجر والبلاد، یہاں تک کہ راستے کے درخت بھی اس کے مر جانے کے بعد راحت پا گئے، یہاں تک کہ پتھر جو رکھے رہتے ہیں، پہاڑ اور پتھر بھی اس کے مر جانے سے سکون پا گئے۔ کیا مطلب ہے؟ زندہ ہے تو سب انسانوں کو تنگ کر رہا ہے، سارے لوگ دکھی ہیں، راستہ پکڑ کے چلا جا رہا ہے، درخت ملا تو دو چار پتے اس کے ہی توڑ کے چلا گیا، بنا وجہ لوگ توڑتے رہتے، آگے بڑھا دیکھا کہاں بجلی کے کھمبا ہے، پتھر اٹھایا اس کو مار دیا۔ ارے آپ کی گاڑی کھڑی ہے، ہوا نکال دیا اس نے، یعنی ذرا سوچو، چلا جا رہا کھینچ کر کے گھوسا مار دیا گاڑی پر، گاڑی کی کیا قصور؟ آپ فرماتے ہیں مہا بدبخت، مر جانے کے بعد ساری مخلوق راحت میں، سب کے حقوق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حقوق جو تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے، پڑوسیوں کے، دوست اور احباب کے، اپنے مزدوروں کے، لیبروں کے، ملنے ملانے والوں کے حقوق تو بہت بڑی چیز ہے، بغیر ان کو ادا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی نہیں قبول کرتا۔ لیکن جانوروں کے حقوق اتنے بڑے ہیں، آج سب اے لوگوں، یہ جانوروں کے جو حقوق تمہارے اوپر ہیں، اللہ اکبر، جانوروں کے جو حقوق تمہارے اوپر ہیں، کیا مطلب؟ جانور پالنے والوں سے جو جانوروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، بیوی کے سر میں درد ہوا فوراً آپ نے بتایا، آپ اس نے بتایا، ممکن ہے کہ آپ علاج معالجے کے بارے میں سوچ لیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے، زبان اللہ نے دیا ہے، فوری طور پر کہا اور آپ نے قبول کر لیا۔ بچہ اسکول جاتے جاتے بس کے قریب پہنچ کر کے اس کو کچھ اپنی تکلیف، دوڑا ہوا آیا، آپ نے قبول کر لیا، لیکن آپ نے جانور پال رکھا ہے تو اس کی بات تو آپ سمجھتے ہی نہیں، اس کو بیمار ہے تو آپ جب تک بالکل بیمار ہو کے لیٹ نہ جائے، کھانا پینا نہ بند کرے، صرف درد سر ہے تو آپ کو بیچارہ نہیں بتا سکتا کہ آقا ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس لے لو۔ بھوکا تڑپتا رہے، پیاسا رہے، کتنے حقوق اس کے ہیں،
لیکن اپنی زبان سے اپنا حق وہ نہیں مانگ سکتا. بال بچے فوراً مانگ لیتے ہیں. آپ نے ساتھ میں تم جانور جو پالتے ہو، جانور پالنے والوں سے جانوروں کے حقوق کی ادا کرنے میں جو کوتاہی ہے ہو جاتی ہے. آج فرمایا اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی جانور پالنے والوں سے جو جانوروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے کسی ایک گناہ کی بنا پر عذاب دینا چاہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے کہ نہ میں بچ سکوں گا نہ ہمارے بھائی عیسیٰ بچ سکیں گے. یعنی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ سزا کم دیتا ہے اور معاف زیادہ کرتا ہے. سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق کے پہچاننے، سب کے حقوق کے جاننے اور سب کے حقوق کو ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اب آئے آیت. اس صورت کے اندر ایک تو حقوق اللہ بیان کیا گیا اور ایک حقوق العباد. یہ صورت مکی ہے یا مدنی، اس میں تھوڑا سا اہل علم کا اختلاف ہے. پہلے ارأیتا، ارأیتا کے معنی آتے ہیں بھائی ذرا آپ نے کبھی سوچا، کہتے ہیں نا بھائی کتنی بڑی بات ہے، آپ نے کبھی سوچا. اسی کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارأیتا. تم نے کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ اکبر. ارأیتا، آپ نے کبھی غور کیا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، جاننے کی. الذی یکذب بالدین، اس انسان کو کبھی پہچاننے کی کوشش کی جو حساب کتاب کا انکار کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ کافر ہے. اتنا کہہ کر کے ہم نے اپنا فیصلہ کر لے بس. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہندو گائے کا پیشاب بھی پی رہا ہے، مندر میں جا بھی رہا ہے، جانوروں کو بھی سجدہ کر رہا ہے. یہودیوں کو دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی تم نے سوچا کہ ایک ہندو اتنی گھناؤنی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ ارے چلا جا رہا ہے، اگر ایک ندی کا برج بھی آیا تو وہاں بھی جھک جا رہا ہے ظالم. کبھی سوچا یہ کیوں کر رہا ہے؟ مکے والوں کو ذرا دیکھو، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بازار سے خریدتے ہیں اور کمپنی میں جا کر کے پہلے سائز دیتے، اتنا انچ لمبا، اتنا انچ چوڑا، اتنا موٹا. چونکہ ہمارے گھر میں تاج جو ہے اتنا بڑا ہے، سائز اس کی ہو. اتنا بڑا بیوقوف انسان اتنی بیکار حرکت کر رہا ہے، اپنے من پسند سائز سے بت لایا اور یہاں رکھ دینے کے بعد پھر اب سوچتا ہے کہ یہی ہمارے خدا ہو گئے ہیں، جب تک یہ نہیں چاہیں گے ہمارا کوئی کام نہیں. حالانکہ جب تک یہ نہیں چاہا وہ نہیں بنا. ارے تو پتھر پڑا ہوا تھا، یہ کافر گیا فیکٹری میں، وہاں کہا بھائی ہمیں اس پتھر کا چاہیے، یہ کلر بھی اس کا اچھا ہے، یہ قیمتی پتھر ہے، اس کی مورتی ہمیں بنا دو. کہا کتنا؟ کہا اتنا لمبا، اتنا انچ لمبا، اتنا انچ چوڑا. ارے بنایا تو اس نے، جب تک یہ نہیں سائز دیا تب تک اس مورتی کا وجود نہیں ہوا. لیکن جب خرید کر کے طاق میں رکھ دیا تو اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھ لیا. کبھی تم نے سوچا کہ اتنی بڑی حرکتیں کیوں کر رہا ہے کافر؟ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، اتنی بڑی قوم سانپ کے پیچھے وہ پڑی ہوئی، ہنوار کے پیچھے وہ پڑی ہوئی، لنگور بندر کے پیچھے وہ پڑی ہوئی. کتنی گھناؤنی حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ بس ایک ہی سوال لوگوں سے کرتے ہیں، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ اتنی ذلیل حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اتنی بیکار حرکتیں یہ کیوں کر رہا ہے؟ مکے والوں کو ذرا سوچو، نعوذ باللہ من ذالک. 360 بت کعبہ کے اندر رکھے. اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا اللہ کے گھر کے لیے تڑپ رہی ہے، اور وہ بیوقوف قوم کیا سمجھتی ہے؟ اللہ کے گھر سے کچھ فائدہ نہیں جب تک یہ مورتیاں نہ ہمارے پاس رہیں. اور کعبہ کا طواف کرنا ہو تو بالکل عریاں اور برہنہ ہو جاؤ، کعبہ کا طواف کریں. اللہ کے گھر میں انسان تو عزت کے ساتھ جانا چاہیے، شرافت کے ساتھ جانا چاہیے.
لیکن ان کی گھناؤنی حرکت دیکھو، کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں تو کیسے؟ ننگے ہو کر کے۔ آخر اتنی حرکتیں کافر کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، غور کرو، کبھی تم نے غور کیا؟ الذی یکذب بالدین، اس انسان کے اوپر جو کافر ہے، یعنی دین کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن پاک میں دین کا تقریباً کئی معنی، لیکن دو معنی بڑے اہم ہیں، اس کو سمجھو۔ ایک معنی تو دین سے مراد مذہب ہوتا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ اسلام لکم دینکم، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین تمہارے لیے بت پرستی ہے اور ہمارے لیے توحید۔ دین کا مطلب تو یہ ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ارأیت الذی یکذب، کیا آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی تدبر کیا، کبھی آپ نے سوچنے سمجھنے کی کوشش کی اس انسان کے بارے میں جو دین اسلام کو جھٹلا رہا ہے؟ یعنی کافروں کی حرکت ہوگا کہ کافر کیوں دین کو جھٹلائے، اب اس کے کردار گفتار کیا ہے کبھی غور کیے؟ اس کے چال چلن کیا ہے کبھی غور کیا تو نے؟ اور دین کا دوسرا معنی ہے حساب اور کتاب، حساب اور کتاب۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، یعنی حساب کتاب والے دن کا۔ اب یہاں اگر دین کا ترجمہ حساب کتاب لیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جو قیامت یعنی حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا؟ یہ دو معنی ذرا غور کریں، ان کو ذہن نشین کریں، تاکہ اب آگے جو تفسیر اور ترجمہ ہوگی انہی دونوں معنوں کے روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غور کرنے کو، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا سمجھا کہ جو انسان دین کو جھٹلاتا ہے، اسلام کو جھٹلا دیا، اس کے گفتار کردار چال چلن دنیا میں کیسے ہیں کبھی دیکھا آپ نے؟ سوچا کہ اتنے چال چلن کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ اور اگر مانا لیا جائے حساب کتاب کا تو کیا کہا ہے سمجھا جائے گا؟ آپ نے کبھی غور کیا اس انسان کے گفتار کردار پر جس کو قیامت پر نہ ایمان ہے نہ حساب کتاب کے اس کے ذہن میں کوئی تصور اور فکر ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آیت ہم کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ ایک اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک ہی گھر ہے کعبہ مکے میں جس کا آپ طواف کر رہے ہیں، پیشانی جھک رہی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جھک رہی ہے، گردن جھک رہی رکوع ہو رہا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے، رمضان لگ گیا دن بھر بھوکے رہیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ تو تمہارا کردار ہے۔ گزر رہے ہو تمہارا کوئی بھائی ملا السلام علیکم تم نے کہا، معلوم ہے کہ ہاں نگاہ ہے انہیں اٹھنی چاہیے، روڈ پر چلے تو تمہاری نگاہ نیچی رہی، آخر تمہارے اندر یہ خوبیاں، اور ادھر کافر جو ہے نہ نگاہ نیچی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھنا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے اپنے کو نقصان یا فائدہ سمجھ میں آیا اسی کے سامنے کافر اپنی گردن جھکا دیا، ہر وہ چیز جس سے اس کو فائدے کی امید ہو جائے نقصان کی، اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے نقصان اور فائدے کے لیے ہر مخلوق کے سامنے گردن جھکا رہا ہے۔ آخر یہ تمہارے اس کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ فرماتے اب ذرا سنو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دین کو جھٹلانے والا، اسلام کا انکار کرنے والا یا حساب و کتاب کا انکار کرنے والا، یہ وہی انسان ہے۔ فَذَلِكَ، یہ لفظ فا جو آیا ہوا ہے، لفظ فا جو آیا ہے، ذَلِكَ، فا الگ لفظ ہے اور ذالکہ یہ ہے اشارہ، اشارہ کیا کرنے کے لیے۔ تو اب فا جو آیا ہے یہ آتا ہے تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے تو ایک بات کہہ دی، تم نے کبھی اسلام سے دور رہنے والے
اور قیامت کے انکار کرنے والوں کے حالات، گفتار، کردار پر تو نے غور کیا کبھی کہ آخر اس کے کردار گفتار اتنے خراب کیوں ہیں؟ اب کتنے خراب اس کے گفتار اور کردار ہیں۔ ایک کافر کے گفتار اور کردار کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگتا تو شاید 50 قرآن اسی کے لیے ہو جاتے۔ ایک کافر کے گفتار اور کتنی گندگی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مین چیزیں بیان کی، دو اہم چیز بیان کی۔ نمبر 1، اس کے گفتار کردار کی گراوٹ کا عالم یہ ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کافر وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یتیم عطا کیا، کیوں؟ یتیم ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے دل میں تھوڑی سی شرافت ہے، بہرحال یتیم کو دیکھ کر کے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ کو اگر تھوڑا سا صدقہ کرنا ہو تو سب سے پہلے نگاہ کس پر جاتی ہے؟ یتیم۔ اگر کسی کے لیے ابھی چندہ اکٹھا کیا جائے تو شاید ہر آدمی سوچے گا، لیکن یتیم کا نام لے لیا جائے تو الحمدللہ یتیم کے معاملے میں ہر آدمی دل کھول کر کے یتیم کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ ہر انسان یتیم سے ہمدردی رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جس کا ایمان آخرت پر نہ ہو، حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان سے محروم کر دیا ہو، وہ یتیم جیسی مخلوق کو بھی دھتکار کر کے دھکے دے کر کے بھگا دیا کرتا ہے۔ یتیم کا مال وہ غصب کر لے گا، یتیم کا حق وہ دبا لے گا، یتیم اگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ دھکے دے دے گا۔ ان کے معاشرے میں یتیم سے زیادہ مظلوم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوا کرتی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اور بعض لوگوں نے اس آیت کے متعلق ایک بڑا بہترین واقعہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے الحمدللہ یتیموں کے ملجا اور ماوا، یتیم پرور، آپ کو بڑی سخت تاکید کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم کو کبھی دھکے ڈانٹنا نہیں۔ ایک یتیم بیچارہ، یتیم کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے یتیم کا پورا مال ابو جہل کو دے دیا، یہ سوچ کر کے کہ پورے مکے کا سب سے بڑا سردار، سب کا سردار جو ہے وہ ابو جہل کو دے دیا، لباس رکھ لیا، مر گیا وہ آدمی۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے مبعوث بنایا، اور ابتدائی تعلیم کا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ تَقْهَرْ، یہ پہلی تعلیم، تو بالکل شروع سے یہ تعلیم آپ کے پاس تھی، اور نبوت سے پہلے بھی آپ یتیم پروری کیا کرتے تھے۔ وہ بیچارہ ایک دن یتیم بچہ ابو جہل کے پاس گیا، آقا کانپتا ہوا، میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ننگے پیر چلتے چلتے زمین جلتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی، تو ایک چپل خریدنا ہے، طرح میرا جو پیسہ رکھا ہوا کچھ آپ دے دیں۔ زور سے تھپڑ مارا، نالائق کو، اب چلے جاؤ، کبھی ہمارے پاس مال مانگنے کے لیے نہیں آؤ۔ روتا ہوا بیچارہ یتیم واپس گیا۔ واپس جا رہا تھا تو راستے میں کفار مکہ کے کچھ لوگ موجود تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے مارا، تھپڑ دھکی دیا، بھگا دیا گھر سے، اور کہا آئندہ آنا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اپنا مال مانگنے کے لیے گئے تھے تو اس نے دھکے دیا، مارا اور بھگا دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ جو محمد جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں نا، وہ بڑے نرم، تو بڑے یتیم پرور، ان کے پاس جاؤ دلوا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسکین بیچارہ جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ یتیم بچہ، اس کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل۔ اور مکے والے سوچ رہے تھے اسی بہانے سے آج پتا چلے گا یتیموں کے کتنے کام آتے ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے کتنے کام آتے ہیں، ایک تو یہ پتا چل جائے گا، اور دوسرے ابو جہل کے پاس یہ آئے
پلٹ کر کے تو ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں یتیم کی کیا ویلو، کیا قیمت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ، تمہارے باپ نے جو مال رکھا ہے تمہیں دینے سے کر دیا، اتنے میں بچہ اور رونے لگا تھے، اور چلو ہم چلتے ہیں۔ اور وہ کفار مکہ تماشا دیکھنے کے لیے دور بیٹھے ہوئے سوچ رہے اب آج محمد کی خیر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یتیم کے لیے چلے گئے، آپ جیسے گئے، ہاں اس کا کیا معاملہ، نہیں رک رک اس کا مال دے رہے ہیں، کتنا چاہیے بیٹے تم کو؟ ابو جہل انکار کرنے کے کیا کہتا ہے، پورا لینا ہے کہ آدھا لینا، کتنا لینا ہے؟ کہا نہیں آپ سب رکھ کے ہمیں ضرورت بھر کے لیے دے دیں۔ اللہ کے رسول کو کہنے کی نوبت بھی نہیں، بس جا کے کھڑے ایک بار پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی اس کا؟ ابو جہل سب لا کر دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب وہ تماشا دیکھنے والے جو کفار مکہ تھے کہ آج ان کا امتحان بھی ہو جائے گا، یتیم کی کے ساتھ کتنی مہربانی کرتے ہیں، اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ابو جہل آج ان کی ہندی کی چندی کر دے گا۔ ابو جہل کی ہمت نہ پڑی، لا کر کے دے دیا۔ بچہ مسکراتا ہوا آپ کے ساتھ واپس ہوا، اور وہ کفار مکہ جو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے، چڑھا کر کے بھیجے تھے، وہ گئے ابو جہل کے پاس، ہاں کیا ہوا؟ آپ تو بہت اکڑتے تھے کہ محمد اگر نظر آ جائے تو ہم اس کے بوٹیاں میں، کیا بات ہے بغیر کچھ کہے آپ نے اس کو دے دیا، آج آیا تو تھا۔ کہا اللہ خیر بناؤ کہ بچ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو دور سے دیکھا محمد آ رہے ہیں، لیکن جب قریب پہنچے تو پتا چلا کہ دو آدمی برچھا لے کے میرے پیٹ کو پھاڑ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سوچا کہ یتیم آ رہا ہے، یتیم ہی نے شکایت کی ہے، اس لیے یتیم کو جلدی دے دو تاکہ برچھے سے مارنے والے وہ واپس چلے جائیں۔ تو ہم سے پوچھنے کے لیے میں نے کیوں دے دیا؟ ارے اللہ یہ سوچو کہ میری جان بچ گئی، ورنہ آج تو میرا آخری دن تھا۔ قوم نے کہا آج پتا چل گیا کہ تم محمد کا زندگی بھر کچھ بگاڑ نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کئی چیزیں سامنے آ گئی اس واقعے سے، یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ آپ نے دیکھا اس کا کردار، اس کا کارنامہ دیکھا، جو اللہ کے جو اسلام کا انکار کرتا ہے، جو اس کو حساب کتاب کی فکر نہیں ہے، کتنے گندے کردار اس کے ہیں کہ یتیم اپنا مال مانگنے کے لیے کیا جب بھی اس نے ہڑ نہیں دیا ہڑپ کر لیا اور الٹے گھوسے مار کر کے واپس لوٹا دیا یتیم کو۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ کتنی اہمیت ہے، نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کافروں نے لیا، تو دوسری چیز یہ بھی معلوم پڑ گئی کہ آپ یتیموں کی مدد کے لیے دنیا میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یتیم پر ظلم کرنا، یتیم کے مال کو غصب کر لینا، یتیم کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، ظلم کرنا، اللہ نے فرمایا کس کا کردار ہے؟ اس شخص کا جو اسلام سے محروم ہے، فکر آخرت سے محروم ہے، قیامت پر ایمان نہیں۔ اور ادھر نبی علیہ السلام کا معاملہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں یتیم کی عزت کرنا، یتیم کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا اور مظلوم یتیم کا حق دلوانا اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی اپنے دشمن کا معاملہ آ گیا جب بھی یتیم کا حق دلوانے میں پیچھے نہ رہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی سب سے مظلوم مخلوق کون ہے بھائی؟ کہیں کسی کو برا نہ لگے، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر یتیم کا ننھیال ذرا کمزور پڑ جائے تو نعوذ باللہ سب سے بڑی زیادتی خاندان ہی کے لوگ چچا ہی کرنے لگتے۔ معاشرے میں جا کے دیکھیں آپ، آج بچہ یتیم مظلوم ہوگا تو اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اگر بے دین ہے تو، اگر ننھیال ذرا مضبوط نہ ہو تو یتیم اپنے مال اپنے باپ کے جائیداد پر بھی قبضہ نہیں کر پاتا۔ اور اسی اثنا میں اگر بیوہ عدت گزار لینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کہیں شادی کر لے
تب تو سمجھو اور مصیبت آ گئی. یہ حق تلفی ہے یتیم کی اور بیوہ کی. یہ پہلا کردار کس کا بیان کیا گیا؟ کافر کا. نمبر 2 وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. نہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اپنا تو کنجوس ہی ہے، بخیل ہی ہے، وہ اپنا مال تو مسکینوں کو دیتا ہی نہیں، اور نہ تو کبھی کسی اپنے دوست احباب ہی کو ابھارتا ہے کہ بھائی ذرا یہ مسکین کھڑا ہے بیچارے کو کچھ دے دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا. کس کا؟ یتیم کا اور مسکین کا. آپ اگر جانتے ہیں مسکین بیچارہ 50 پیسے بھی پاتا ہے تو دروازے سے ہٹ جاتا ہے. اب ذرا سوچو، جب کافر جو ایمان بالآخرت سے محروم ہو، اسلام سے محروم ہو، یہ مسکین اور یتیم کے کام نہیں آ سکتا تو وہ دنیا میں اور کیا عدل و انصاف کا معاملہ کسی کے ساتھ کرے گا. اور آج دیکھ لو اسلام میں تو یہ اہمیت ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ. آج میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی تنظیم کیا ہے؟ ہیومن کوئی تنظیم نہیں ہے. ہاں، وہ کتنا کرتے ہیں وہ ذرا دیکھ لو، وہ ذرا دیکھ لو. اگر کہیں مسلمانوں کے یہاں زلزلہ آ جائے، کہیں آفت آ جائے، مسلمان بچے لاوارث ہو جائیں تو ان کی تربیت نہیں کرنی ہے، کھلانا پلانا نہیں. سب سے پہلے عیسائی دوڑ کے بھگیں گے اس کو عیسائی کیسے بنا لیا جائے، سب سے پہلے وہ دوڑیں گے. اور مسکین کو کتنا کھانا کھلاتے ہیں، انسانیت کی کتنی ہمدردی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پورے محلے علاقے کے علاقے صاف کر دیا جائے، نہ غریبوں کا خیال رہے اور نہ یتیموں کا رہے. صرف اس بنا پر کہ وہ یتیم اور غریب مسلمان بیچارے ہیں، نہ کھلاتے ہیں. یہ کردار کن کا ہے؟ کافروں کا ہے. لیکن پوری تاریخ اسلام آپ دیکھ ڈالیں، جہاں معاملہ مسلمانوں کا آیا، جہاں مسلمانوں کو کوئی یتیم ملا، کوئی مسکین ملا، مسلمان اپنے جیب اور اپنے کپڑے بھی اتار کر کے غریب کو، مسکین کو دے دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کافر ہے یا مسلمان ہے. اس کے نزدیک اسلام میں تو یہ ہے کہ پیاسے کتے کے ساتھ بھی احسان کرو، پانی پلاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن، ایک مسلمان کو صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. یہ 2 کردار ہیں کافروں کے، اور یہ 2 کردار ہیں کن کے؟ قیامت کے انکار کرنے والے اور اسلام کو جھٹلانے والوں کے. اللہ نے فرمایا مسکین جیسی مخلوق کو بھی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں. وہ زکوٰۃ کیا دے گا، مسجد کیا بنوائے گا، یتیم خانہ کیا بنوائے گا، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کروڑوں کی تعداد میں کیا خرچ کرے گا. جو مسکین جیسی مخلوق جو 50 پیسے پر چلی جاتی ہے اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دونوں کس کے ہو گئے؟ انسانوں سے. سب سے زیادہ میں نے کہا شروع میں کہا محبت کس کی ہمدردی ہوتی ہے؟ یتیم کی. اور ارے بھائی دنیا میں ایک عورت کلکتہ میں مر گئی، جہنم میں گئی ہوگی، دنیا میں اتنا نام کس بنا پر کما لیا؟ صرف لاوارث یتیموں، بیماروں اور یتیموں کی خدمت سے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ سب کو اس نے عیسائی بنایا نا. کن کی خدمت سے؟ یتیم اور مسکین اور روڈوں پر لاوارث معذور پڑے ہوئے خدمت کر کے. حالانکہ اوپر والے کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، دنیا میں نام چاہتی تھی، چنام ہو گیا. کیا نا؟ ان دونوں کے ساتھ ہمدردی، یعنی حقوق العباد میں لوگوں میں سب سے زیادہ ہمدردی ان دونوں قسم کے لوگوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا جب کافر اور جو انسان آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایمان بالآخرت نہ ہو،
हिसाब किताब की फिक्र ना हो। जब इन जैसे दो मिस्कीन मखलूक का हक नहीं अदा कर सकता तो बड़े बड़े हुकूक जो लोगों के हैं वो क्या अदा करेगा। आपकी बात समझ में? यही से एक चीज ये भी वादे हो गई कि ईमान बिल आखिरत से महरूमी इन सारी बुराइयों की जड़ है। और दूसरे लफ्जों में क्या, इस्लाम से महरूम हो जाना करोड़ों लाखों बुराइयों का सबब है। इस्लाम और ईमान बिल आखिरत की फिक्र अगर होगी तो हर बुराई से रोकने वाली चीज। और भाई छोटी छोटी चीज भी हर एक का हक अदा करेगा कब, जब ईमान बिल आखिरत होगा। उसकी एक छोटी सी मिसाल दें, छोटी सी मिसाल दें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे छोटे से थे, जब पढ़ना शुरू किया तो उनका उस्ताद नाबीना था, अंधा। क्या था? अंधा। सब लोग पढ़ रहे थे, इमाम बुखारी उसमें थे। उस्ताद ने कुछ कहा, इमाम बुखारी ने, बच्चे छोटे छोटे ना तो कभी उस्ताद का मजाक उड़ाना, कुछ मजाक उड़ा लिया इमाम बुखारी ने, किनका? अपने अंधे उस्ताद का। हदीस पढ़ी, जब हिसाब सूझबूझ आई, आखिरत की फिक्र पैदा हुई तो सोचते हैं कि मेरे उस्ताद ने तो हमको नहीं देखा कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जिसको हिसाब किताब देख लेना है उसने देखा है। इमाम बुखारी दुनिया शोहरत हासिल कर लेने के बाद जब फिक्र हुई कि अल्लाह ताला पकड़ेगा कि बुखारी तुमने अपने उस अंधे उस्ताद का मजाक क्यों उड़ाया था, इमाम बुखारी दोबारा सफर किए, अपने उस्ताद से माफी मांगी। उस्ताद परेशान कि मेरे साथ इसने क्या गलती की है। बड़ा इसरार किया तो बताया कि मैं आपके पास जब शुरू में पढ़ रहा था तो एक मतलब मैंने हाथ से इशारा करके आपका मजाक उड़ा दिया था, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी मुझे माफ। अगर ईमान बिल आखिरत है तो अंधे का मजाक भी उड़ाया है तो ईमान बिल आखिरत मजबूर करेगा कि हाँ अपने उससे माफी मांगो, तौबा इस्तिगफार करो। और ईमान बिल आखिरत नहीं होगा तो पूरी कौम को आग लगा करके जला देगा। जब भी किसी से माफी मांगने की नौबत नहीं आएगी, पूरे मुल्क को बमबारी करके साफ कर दिया जाए लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं। क्यों? ईमान बिल आखिरत नहीं होगा तो इंसान आजाद हो जाता है। क्यों? उसको पावर मिल जाने के बाद वो समझता है अब हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन बड़ा से बड़ा इंसान अगर ईमान बिल आखिरत हो तो उसकी नाक दबा वो फौरन गर्दन झुक जाती, नहीं हमसे बड़ा भी हमारा हिसाब लेने वाला। इसीलिए ईमान आखिरत जितना आपका मजबूत होगा कभी होगा उतना ही ज्यादा आप गुनाहों से बचेंगे, उतना ही ज्यादा आप नेकियां करेंगे। तो ये भाई अल्लाह ताला ने दो छोटे छोटे किरदार काफिरों के जिक्र किए और हमको रगबत दिलाई। जब काफिर और आखिरत से ईमान बिल आखिरत से महरूम, जो आखिरत से गफलत बरतने वाला इंसान है, जब इतने छोटों का हक नहीं अदा कर पा रहा है तो बड़े हुकूक गैरों के वो क्या अदा करेगा। ये तो हुकूकुल इबाद। अब आए हुकूकुल्लाह, कितनी आयतें हैं? अच्छा ये मज़मून कुरान पाक में कई जगह है, हम बता देते हैं। एक तो आप आयत नोट कर लें, सूरह फज्र, सूरतुल फज्र। आप जरा देखें काफिर का किरदार, आयत नंबर 17 देखें, आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुझे इज्जत दिया, तुझे माल और दौलत से नवाजा, तुझे खुशहाल रखा, दुनिया में सारी नेमतों से अल्लाह ने तुझे नवाजा था, लेकिन अचानक अल्लाह ने अपनी सारी नेमतें तुझसे छीन ली और तू कहाँ आ गया? आज कहते हैं रोड पर आ गया। कहाँ आ गया आदमी? फकीर बन करके रोड पर आ गया। अब चिल्लाता है वो, अरे साहब अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या, हमने क्या किया था जो अल्लाह ताला ने सब हमसे छीन लिया। यही कहते हैं ना, अल्लाह फरमाते नहीं अल्लाह ने बिला वजह नहीं छीना। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम,
یتیموں کی تو عزت نہیں کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے ساری نعمتیں دے کر کے تجھ سے چھین لیا، ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں چھین لیا اللہ نے؟ مال، دولت، خوشحالی، عزت، ساری چیزوں سے اللہ نے تجھے نوازا تھا، لیکن ساری چیزیں اللہ نے چھین لیا۔ ایک تو یتیم کی عزت تو نے نہ کی، یتیم کی تقریم تیرے آ رہی تھی، یتیم کو ذلیل و خوار کرتا تھا، تیرے دروازے سے یتیم روتا ہوا واپس جاتا تھا، ذلت کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک غلطی تو یہ کی، اور دوسرا کیا؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تیرے مال کے اندر، تیری زبان، تیری قوت و طاقت، مال کے ذریعے میں غریبوں کا حق تھا، اگر ذرا باثر تھا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کچھ کہہ دیتا تو مسکین کا کام بن جاتا، لیکن تو نے مسکینوں کے بھی کبھی خدمت نہیں کی، اس لیے تیرے ساتھ اللہ نے دے کر کے سب کچھ دوبارہ چھین لیا۔ اور ذرا سنو، یہ سورہ الحاق کا 29واں پارہ، سورہ الحاق کا آیت نمبر آپ دیکھیں 34، آیت نمبر 34 یا آیت نمبر 33 اور 34 دو نوٹ کریں۔ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ جہنم میں اس لیے داخل کر دیا جا رہا ہے پکڑ کر کے کہ ایک غلطی تجھ سے کیا کی تھی؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ نمبر 2، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کو یہ کبھی کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کافر کا کردار بیان کیا، یہ حقوق العباد میں سے یہ ادنا درجے کے جو حقوق نہیں ادا کر پا رہا ہے، وہ بڑے حقوق کافر کبھی ادا نہیں کرے گا، اور ادا کب کرے؟ کون کرے گا؟ مسلمان ہو اور ایمان بالآخرت ہو۔ آئیں، یہ 3 آیتیں گزر گئی، اب آئے حقوق اللہ۔ فویل للمصلین، بربادی ہو یا جہنم کا گڈھا ہو، کس کے لیے؟ مسلم، نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ ہاں، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، کہ نہ سمجھ لینا کہ ہاں نمازی سب جنت میں گئے، ارے کہ بے نمازی تو گئے، بے نمازیوں کے ساتھ نمازی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن تو آپ کے سامنے ہے نا، فویل للمصلین، ویل، ویل بد دعا ہے، بربادی جس کے معنی آتے ہیں، ویلک عرب میں بولتے ہیں، اور ویل یہ بھی کہتے ہیں جہنم میں ایک نہایت خطرناک گہرا گڈھا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے کنارے سے اگر پتھر چھوڑا جائے تو کم سے کم 70 سال پہنچ جائیں گے اس کھڈے میں پہنچتے ہوئے۔ اس میں کون جا رہا ہے بھائی؟ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، لیکن کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ نمازی جو اپنی نماز سے سہو اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ نماز میں لاپرواہی برتنا، لاپرواہی کرنا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مطلب تو بتاتے ہیں کہ کس کے روپ میں ہے، کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ منافقوں کا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی کافروں کا ہو گیا، اور یہ منافقوں کا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم میں جائیں گے، برباد ہوں گے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں لاپرواہی اور سہو کیا کرتے ہیں۔ ایک معنی کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کو سالہ پڑھتے ہیں لیکن بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ، لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھے گا، اسے اس لیے آئے گا کہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیا ہیں، منافق۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں منافق کی ٹانگیں بھی ٹوٹی رہتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ اکبر، کہتے ہیں ٹانگیں ٹوٹی بھی رہے تو اپنی اولاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے
اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا منافق مسجد میں آتا رہا۔ صرف اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو نماز میں نہ جائے تو ہمارا پردہ فاش ہو جائے کہ ہاں ہم بھی منافق ہیں، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ نمازی تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن نماز میں کیا کرتے ہیں؟ بڑی لاپرواہی، یعنی وقت کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر نماز کو وقت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ کرتے کیا ہے، خاص طور سے آپ نے فرمایا نماز عصر میں، اور آج نماز فجر میں لوگ کرتے ہیں۔ نماز عصر میں آپ فرماتے ہیں بیٹھا رہتا ہے آدمی، کام کرتا رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ مذاق ہنسی بات چیت کرتا رہتا ہے، جب سوچتا ہے کہ یہ تو بالکل آخری وقت ہے، نہیں نماز پڑھے تو سورج غروب ہو جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں دوڑا ہوا آتا ہے، جلدی جلدی وضو کیا اور خوب اسپیڈ سے نماز پڑھیے تاکہ سورج غروب ہونے کے پہلے عصر کی 4 رکعت ہماری پوری ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَتِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ ہے منافق کی نماز۔ فَتِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، فَتِلْكَ صَلَاةُ، آپ 3 مرتبہ فرمائیں یہ منافق کی نماز ہے۔ گرچہ مسلمان ہے لیکن نماز کو پڑھا اس انداز سے اتنی تاخیر کر کے، کتنی تاخیر منافق ہی کر سکتا ہے، مومن کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نفاق آج آپ بھی دیکھیں گے تو مسجدوں میں پہنچ جائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے سب کو بچائے۔ ایسے بہترین عمل ہے اول وقت نماز پڑھ لینا۔ نمبر 3، نماز میں سہو کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن بس رکوع سجدے اس کے برابر مکمل نہیں ہوتے، رکوع سجدے مکمل نہیں ہوتے، پڑھا لیکن اس نے نماز کی حفاظت نہیں کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ انبیاء کی نسل ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ انبیاء کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر کیا، اور پھر فرمایا آخر میں انبیاء گزر گئے، لیکن انبیاء کی یہ نسل جو تھی اس نے 2 برائیاں کی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انبیاء کے بعد ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کی نسل میں 2 بگاڑ پیدا ہوا۔ نمبر 1 أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز انہوں نے ضائع کیا، رکوع سجدہ وقت ان تمام چیزوں کی کوئی لحاظ ان کے نزدیک نہ رہ گیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، قریب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز کے میں لاپرواہی کرنے کا ایک مطلب اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے لیکن سارا وقت اپنا وہ کہاں لگا رکھے؟ سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم میں آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے لیکن جو چیزیں 24 گھنٹے نہ یاد رہی وہ کہاں سب یاد آ جاتی ہے؟ نماز میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح، ذرا دیکھو جس نے ایسی نماز پڑھی فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں بربادی ہو ان کے لیے، ایسی نمازیوں کے لیے۔ اور جس نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، 18ویں پارے کی ابتدائی آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع۔ اللہ تعالیٰ سب کو خشوع خضوع والا بنائے۔ پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ اللہ رسول ابو عبادہ بن ثابت نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا اس امت سے، یاد آئی حدیث؟ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا؟ یہ ہے کہ تم جامع مسجد داخل ہو گئے،
جو نمازیوں سے پورے محلے کے لوگ ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن لا ترى فيها رجلا خاشعا، مسجد تو بھری ہوگی لیکن خشوع خضوع کے ساتھ ایک نمازی تم کو نماز پڑھتا ہوا نظر، کسی کے سر میں کھجلی، کسی کی داڑھی میں کھجلی، کسی کے بدن میں کھجلی، کسی کے پیر میں تکلیف، اور کوئی اپنے کپڑے کی فکر کر رہا ہے، اور جو کھڑے ہیں وہ اپنے دل و دماغ کو شاپنگ میں اور باہر لگا رکھا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم یراؤون، ترغادی ہو اسلام سے وہ لوگ دور رہتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ان کی ایک بڑی برائی کیا ہے؟ الذین هم یراؤون، وہ جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے بھائی؟ ریاکاری کے لیے۔ نماز پڑھیں گے تو ریاکاری کے لیے، روزہ رکھیں یعنی ریاکار ہوتے ہیں۔ مومن ہے تو جو نیک کام کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو یا آدمی مسلمان نہ ہو تو جو عمل بھی کرے گا اس کو تو اوپر والے کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ تو جو کچھ بھی کرے گا کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ یہ ریا کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ٹائم ختم زیادہ ہو رہا ہے۔ بس دو چیزیں ریا کاری کے متعلق بتاتے تھے، ان کو یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت مسائل حل لیں گے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ جہنم میں لے جانے والا اعمال، کافروں کی نشانی، قیامت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا کردار کیا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ دنیا کو دکھلانے کے لیے کرے گا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریا کس کو کہتے ہیں؟ بڑا بدترین گناہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ریاکاری گفتگو ہوگی، لیکن ابھی دو چیزیں ریاکاری کے متعلق بتاتے ہیں، اس کو یاد رکھیں، یہ بڑے کام کی ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری کی حقیقت کیا ہے؟ ریاکاری، ماشاءاللہ آپ اچھا سے کپڑا پہننے کے لوگ ہم کو دیکھیں، اس کو ریاکاری نہیں کہیں گے، ہم لوگ اس کو بھی ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ریاکاری کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں اللہ تعالی کی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ کس کو؟ دنیا، طلب ما فی الدنیا بعبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو نیکیوں کے کام اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے مقرر کر رکھے ہیں ان کے ذریعے دنیا کا مفاد حاصل کرنے کی نیت ہو۔ بس نہیں سمجھ آئی آپ کی؟ ہاں یہ پتا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو اعمال مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے عبادت کے علاوہ اور بہت سارے اعمال اور نیکیاں مقرر کی ہیں۔ طلب ما فی الدنیا بعبادت اللہ، لیکن نیکیوں کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، عبادت کرنا مقصد نہ ہو، دنیا میں جو کچھ ہے آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں۔ اب تو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ہے کیا؟ ریاکاری۔ پھر ذرا غور کریں تاکہ بات بالکل سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے جو اعمال ہیں، آپ ان کے ذریعے دنیا کو کے مفاد حاصل کرنا چاہیں، دنیا میں اپنا کچھ فائدہ سوچتے ہیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ریاکاری۔ ایک تو ریاکاری کا تعریف تو آ گئی میرے خیال سے، اب تو آسانی سے کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، اعلی شان سے عالی شان آپ نے کپڑا پہنا، بہترین قسم کا مکان لیا، یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ ریاکاری کا تعلق کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اجر و ثواب سے۔ آپ نماز پڑھیں لیکن مقصد کیا ہے؟ کمپنی الخان میں تھی، اس نے پابندی رکھی کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ ظہر میں جاتے تو خوب لیٹ کر کے سویا کرتے تھے، خوب دیر تک سوتے رہے، اور
क्रिश्चियन था और मैनेजर आफिस जो था वो मुसलमान था। उसने कहा कि ये जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं सबकी वो कह दो कि नमाज की छुट्टी बंद है। क्यों? नमाज कम पढ़ते हैं, लेट करके आराम ज़्यादा करते हैं। एक मिसाल है, सब कुछ ऐलान नोटिस लगा दी गई, लेकिन जो पक्के नमाजी थे वो नमाज पढ़ने के लिए गए। तो मैनेजर ने कह रखा था, मालिक ने मैनेजर से, हमारे साथी, कि जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनका भी नाम नोट रखो और जो नहीं जा रहे हैं उनका नोट रखो। ये एक रियाकारी समझाने के लिए। अब मैनेजर जो था ऑफिस वो अपना नोट करने लगा और ऐलान कर दिया जो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे उनकी तनख्वाह काट ली जाएगी। अब लोग सबकी नमाज गायब हो गई, जो लेट करके आराम करते थे ना, अब मस्जिद जाना, और जो पक्के नमाजी थे वो गए। जब महीना पूरा हो रहा था तो पूरे महीने भर मजाक उड़ाते हुए जो लोग तनख्वाह कटा रहे हैं और जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो बेचारे क्या कहते हैं, भाई तनख्वाह के उस तनख्वाह से क्या फ़ायदा जो अल्लाह ताला का फरीदा छोड़ देने के बाद हासिल। हम तो नमाज पढ़ेंगे, पूरी तनख्वाह काटे आधी तनख्वाह, लेकिन हम नमाज पढ़ेंगे। और वो बड़े बेवकूफ़ समझ रहे थे जो नमाज छोड़ दिए थे। और जिस दिन तनख्वाह तकसीम हो रही थी तो पूरे मिले उनको। अब एक था, उसने कहा मैनेजर से, ये जितने नमाज ऐलान नोटिस लगाने के बावजूद, तनख्वाह काट लेने की धमकी देने के बावजूद जितने नमाजी गए, किसी की एक ना नमाज की पाबंदी और ना भी उनकी तनख्वाह काटना, पूरी दे दिया। अब बड़े बेवकूफ बने वो लोग जो नमाज छोड़ दिए थे। अरे वो तो नमाज भी पढ़े और तनख्वाह मिले, चलो वहां से हम भी शुरू कर देते हैं। ये अगला महीना आया तो वो भी शुरू कर दिए। और जब महीना पूरा तो कंपनी के मालिक ने कहा ये जितने दूसरे महीने से शुरू किए थे सबकी तनख्वाह काट लो। सबकी तनख्वाह काटो। कितना टाइम लगाया? 20 मिनट। 20 मिनट के रोजाना महीने भर में दिन बनाओ, घंटे बनाओ, घंटे के बाद दिन तनख्वाह काट लो। अब बड़ा है भाई, हमारी तनख्वाह क्यों काटी गई, उनको क्यों दिया गया? अमेरिकी ने कहा इन्होंने नमाज पढ़ी थी अल्लाह के लिए और तुमने नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी है। ये अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, क्यों? तनख्वाह काट लेने की धमकी दी, नौकरी छोड़ देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन नमाज तर्क करने के लिए तैयार नहीं हुए। और तुम लोग नमाज के बहाने असल में आराम करने के लिए जाते थे, इसलिए तो आराम करने वालों की तनख्वाह। तो रियाकारी की हकीकत क्या है? तारीफ तलब माफी दुनिया, दुनिया के अंदर दुनियावी चीजों को, दुनियावी मफाद को हासिल करने के लिए सहारा किसका लिया जाए? नमाज का। आई बात समझ में? नमाज का या नेकियों का बहाना बनाया जाए। इसका मकसद क्या होता है? ये भी बड़ी अहम चीज है, वो भी याद रखें। रियाकारी का मकसद क्या है? असल में रियाकारी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इन नेकियों का बहाना करके लोगों के दिलों में अपनी पोजीशन और अपनी इज्जत बना लेना। ये क्या किसका मकसद होता है? नमाज पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे हाँ बुजुर्ग आदमी है, फटे पुराने कपड़े पहने, सीधा साहब भाई बड़ा साहिद आदमी है, दुनिया से कोई था, देखो कितना फकीराना, बिल्कुल फकीर आदमी है। हाँ ये करेंगे और मकसद कुछ और हो। ये मकसद होते हैं, ये मकसद है और ये हकीकत है। अल्लाह ने फरमाया युराऊन अन्नास, ये जो कुछ भी करते हैं सिर्फ किसके लिए? लोगों को दिखलाने के लिए। और एक बड़ा गंदा किरदार क्या है? वयमनऊनल माऊन, और माऊन से लोगों को रोक देते हैं, मना कर देते हैं। माऊन मैंने बताया, तो छोटी सी मिसाल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके घर में बड़ी पतीली है, बड़ी सी पतीली है, आपके यहाँ कंबल ज़्यादा हैं, आपके यहाँ कुछ प्लेटें ज़्यादा हैं या कोई और चीज़, पड़ोसी के यहाँ मेहमान आ गए, उसने आपसे कहा कि भाई ज़रा सा ये चीज़ हमको दे दें, आपके पास से मेरे पास मेहमान आए हैं। अगर मोमिन है तो पड़ोसी का हक समझता है, और आयत नहीं, पड़ोसी का हक है, उसका मेहमान हमारा भी मेहमान, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जिसको आखिरत की फिक्र ना हो, जिसको दीन की फिक्र न हो, इस्लाम की तालीमात से बात नहीं होगी। वयमनऊनल माऊन, वो तो इतनी मामूली से चीज़ न घिसने वाली है, न पिटने वाली है, न ख़त्म होने वाली है, कोई भी बरतने और इस्तेमाल करने की चीज़ मांगने के लिए आएगा, नहीं पता नहीं कौन ले गया, याद नहीं पड़ा है, दोबारा उसने लौटाया ही नहीं।
اور ہے کہاں؟ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آج یہ کیا ہے؟ قلم. کتنا بیچارہ بھول گیا ہے قلم. اچھا اب ملے گے اسے صرف 2 حرف لکھ کے دستخط کرنی ہے. صاحب کے لیے ذرا قلم دے دے. نہیں بھائی میں نے قلم دینا بند کر دیا. کیا ہوا؟ ہم نے جس کو دیا وہ لے کر کے نہیں آگے. یہی ہے کیا ہوا؟ معمولی سے چیز ہے. یعنی انسان معمولی سی چیز برتنے کی جو ہے وہ بھی لوگوں کو دینے سے انکار کرتا. اتنے گھٹیا کردار کا کون ہوتا ہے جس کے اندر 2 عیب ہوں گے. نمبر 1 نہ اللہ پر ایمان ہوگا، اسلام کو مانتا ہوگا، اور نہ تو آخرت کی فکر ہوگی. اور اگر آخرت کی فکر ہوگی تو پڑوسی کے ہاں مہمان آئے گا تو اپنا کھانا بھی اٹھا کر کے بھیج دے گا. بھائی پڑوسی کو اپنا بھوکا رہے گا لیکن پڑوسی کے مہمان کو کھلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے سورہ ماعون. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی سورت اللہ تعالیٰ عمل کی نصیب فرمائے. کچھ لمبا ہو گیا.